راوی کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت مقدس میں یہ روایت جناب جابر سے چلی ہے، چھٹے امام کے دور سے امام حسین کے بارگاہ مقدس سے امام نے اسے حوالے سے بیان کیا، اور امام کی خدمت میں آنے والا ایک اموی شخص آپ کا عقیدت مند ہے اور آپ کی زیارت کو آتا ہے، کہتا ہے مولا سے مولا میں آپ کی خدمت میں بار بار آنا چاہتا ہوں مگر کیا کروں، میرے پیروں میں تکلیف ہے، پیروں کی تکلیف کی وجہ سے میں آپ کے پاس روز نہیں آ سکتا۔ امام نے ارشاد فرمایا تم امام حسن کی تعویذ سے علاج کیوں نہیں کرتے؟ مولا حسین بتا رہے مولا حسن کا تعویذ، مولا حسن کا تعویذ کیا ہے پیروں کے علاج کے لیے؟ ارشاد فرمایا جب پوچھا اس نے کہ بتائیے کون سے تعویذ کی بات کر رہے ہیں، ارشاد فرمایا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں امام حسن مجتبی کہ جب کبھی پیروں میں تکلیف ہو تو انسان کو چاہیے کہ پیروں کی تکلیف کے خاتمے کے لیے سورہ مبارکہ فتح کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ کر دم کرے۔ سورہ فتح کی ابتدائی 3 آیتیں، سورہ نصر نہیں، سورہ فتح، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے لے کر يَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا تک 3 آیتیں مکمل ہو رہی ہیں کہ یہ 3 آیتیں پڑھ کر اپنے پیروں پہ دم کرے تو پروردگار عالم اس کے پیروں کی مشکلات کو دور کر دے گا، اور انسان بڑے اطمینان سے اپنے پیروں کو استعمال کر سکے۔ قسم بخدا پیروں کا مسئلہ الگ تھا تو دعا الگ بتائی ہے، اور جب مسئلہ پنڈلی کا آیا تو اس کی دعا الگ۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی کے پیر کا مسئلہ ہو تو سورہ فتح کی 3 آیتیں پڑھ لے، اور جب تک پڑھتا رہے اللہ اکبر جب تک شفا نہ ملے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ جب ڈاکٹر کو پیسے دیے ہو نا تو 1 سال تک دوا کھاتے ہیں، چاہے فائدہ ہو رہا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اگر پیروں میں تکلیف ہو تو علاج امام حسن کی بارگاہ سے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جب بھی کسی معصوم کی بارگاہ سے کوئی علاج ملا ہو تو یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اسی معصوم کو اگنور کر دیا جائے۔ اگر علاج امام حسن کی بارگاہ سے ہے تو پھر علاج کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے امام حسن کی بارگاہ میں سلام تو عرض کر لے، اور جب سلام عرض کرے گا تو پھر روایت پکار کے کہے گی کہ جو شخص بھی حسن کی زیارت پڑھے تو خدا پل صراط پر اس کے قدم اس دن مضبوط کرے گا جس دن تمام انسانوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ تو کوئی تعلق ہے زیارت کا اس دعا سے، یہاں پڑھو تو یہاں درد دور ہو جائے، سلام کرو تو وہاں گرنے سے نجات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور قبلہ جہنم سے بچنا تو بڑا مشکل ہے۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 71 و 72 بتا رہی کہ تم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہوگا، کوئی بھی ایک نہیں ہوگا کہ جو جہنم میں داخل نہ کیا جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ کوئی بھی نہیں ایسا إِلَّا مگر یہ کہ واردھا وہ جہنم میں وارد ہوگا۔ روایت آیت کے ذیل میں کہ سب کے سب گزر کے وہیں سے جائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ گزرنے سے کیا مراد لیا گیا، داخلہ یا قربت؟ دور سے جہنم دیکھتے ہوئے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے وہاں کہیں کوئی پرانے ملنے والے دکھائی دے رہے ہوں تو ان کو ذرا سا خدا حافظ کہتے ہوئے جائیں گے۔ ایسا نہیں،
کہ اصل ورود ہے دخول، اصل ورود ہے دخول، تو جہنم میں سب کو داخل ہونا پڑے گا، اور جنت میں جانے کے لیے جہنم میں داخل ہوئے بغیر جنت میں پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، اگر خدا ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے تو پتہ کیسے چلے جہنم ہوتا کیا ہے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیا مطلب اس کا؟ کہ پروردگار دکھانا چاہتا ہے کہ جب مومن جہنم سے گزرے گا تو جہنم کے شعلے ایسے سرد ہو جائیں گے جیسے ابراہیم کے لیے نار نمرود گلزار بن گئے۔